ایران کانٹرا اسکینڈل دنیا کی تاریخ کے چند بڑے اسکینڈل میں سے ایک ہے، جن میں ایران اور امریکہ نے اپنی امنی ضروریات کے تحت یہ معاہدہ کیا اور 1981 سے 1986 کے درمیان ایران اور نکاراگوا کو ہتھیاروں کی فراہمی کی گئی تاکہ ان سے اپنی شراکت منوائی جا سکے۔ ایران کے ساتھ کانٹرا کا نام جو ہے وہ نکاراگوا کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں پہ آپ کو ایران اور امریکہ کی خفیہ ڈیل کا ذکر سنائیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کانٹرا اسکینڈل کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ لیکن ایران کا یہ جو اسکینڈل تھا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایرانی انقلاب سے پہلے مکمل طور پر امریکی اور یورپی ہتھیاروں پر انحصار کرتا تھا۔ اس وقت ایران کے پاس 80% سے 85% تک امریکی ہتھیار تھے۔ کسی مشترکہ پروجیکٹ جو میں بھی وہ شامل رہے تھے، اور بہت سارے جو معاملات تھے ان میں فنڈنگ بھی ایران دے رہا تھا، جس وجہ سے ایران کو کسی اور ملک کے یا کسی اور جگہ پہ جانے کا جو ہے وہ کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ پلٹا کھا گیا، اور ایرانی انقلاب کے فوری بعد 1979 میں یہ تمام فراہمی، یہ تمام پروجیکٹ، یہ تمام فنڈنگ جو ہے وہ روک دی گئی۔ اس انقلاب کے دوران طالب علموں نے ایک ہجوم میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور 52 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ اس کے اگلے ہی سال عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس صورتحال میں جو امریکی جمی کارٹر تھے صدر اس وقت، انہوں نے ایران پر پابندیاں لگا دیں، لیکن رونالڈ ریگن کی حکومت آتے ہی ایران نے تمام امریکی سفارتکاروں کو رہا کر دیا تاکہ جمی کارٹر کے دور میں لگی پابندیوں کو کسی حد تک ہٹوایا جا سکے، کیونکہ جنگ کی شدت جو وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت تھی، اور سارے ہتھیار جو ہیں وہ امریکہ ہی سے آنے تھے۔ ریگن نے ابتدائی دنوں میں ایران پر پابندیاں برقرار رکھیں اور ایران کو دہشت گرد ملک بھی قرار دے دیا، لیکن ریگن انتظامیہ کے چند جو لوگ تھے انہوں نے ایک خفیہ رپورٹ مرتب کروائی اور CIA کے تھرو یہ اسٹڈی کروائی، اور ریگن حکومت کو یہ منوایا گیا کہ ایران شدید دباؤ کا شکار ہے، اور اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو وہ نہ صرف سوویت یونین سے ہتھیار کے لیے رجوع کرے گا، بلکہ اس کے سوویت یونین سے دوستانہ تعلقات ہو جائیں گے، جس وجہ سے کمیونزم جو ہے وہ وہاں پہ پھیل جائے گا اور امریکی جو کنٹرول ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ سوویت یونین پہلے ہی افغانستان پر قبضہ کر چکا تھا، اس لیے اس کی نظریں جو ہیں ایران اور پاکستان پر تھیں۔ اسی لیے امریکہ نے یہ جو ہے فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح ایران کی مدد کی جائے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا، اور خلیج میں اسلامی ممالک کے لیے نئی حکومتوں کے قیام کا جو ہے وہ بھی اعلان کر دیا۔ یہ امریکہ اور امریکیوں کے لیے ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ 1983 میں امریکہ نے بھی پوری دنیا میں اپنے حلیفوں سے مل کر یہ جو ہے زور ڈالا کہ ایران کو ہر طرح کی جو ہتھیار ہیں ان کی فراہمی روکی جائے، اور ایران پر ہر طرح کا جو ہے وہ سفارتی دباؤ ڈالا جائے تاکہ ایران جو ہے وہ اپنے معاملات میں سیدھا ہو جائے۔ لیکن 1986 میں جب یہ خبر میڈیا پر آئی کہ امریکہ نے خود پوری دنیا کو تو یہ کہا کہ ایران کو اسلحہ فراہم نہ کریں، ایران پر پابندیاں لگائیں، ایران کے خلاف کام کریں، اور ایک مکمل جو ہے وہ کمپین چلائی، لیکن خود امریکہ ایران کو 1981 سے ہتھیار فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، جس کے تحت ہتھیاروں کی فراہمی کے علاوہ امریکہ اور یورپی ماہرین ایران میں بیٹھے رہے۔ ایرانی ہتھیاروں کو آپریشن رکھا گیا، اور نیو یارک ٹائم نے 1991 میں ایک سٹوری بریک کی تھی جس کے تحت اسرائیلی ماہرین ایران میں ہتھیاروں کی فراہمی کرتے رہے تھے تاکہ امریکہ پر کسی کا دھیان نہ جائے، اور اسرائیل بھی مکمل طور پر امریکی ہتھیار استعمال کرتا تھا، اس لیے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو بہت وسیع پیمانے پر ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بیان سامنے آتا تھا ایک دوسرے کی مخالفت میں، مگر ان تمام پالیسیوں کی کامیابی ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور ختم کرنے پر مبنی تھی، لیکن اندر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے اس سے بالکل برعکس تھے۔ اس دوران میں ہتھیاروں کی فراہمی کا جو والیوم تھا وہ تقریباً $2 ارب تھا اس وقت، جو کہ آج کے لحاظ سے 10 سے 12 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ حزب اللہ جو 1982 میں بنائی گئی تھی اور لیبنان میں کام کر رہی تھی، ایران کے کہنے پر انہوں نے امریکہ اور اسرائیلی باشندوں کو جو ہے وہ اغوا کیا، جس کے بدلے ایران نے اسرائیل سے ہتھیار حاصل کی۔ امریکہ ایران سے بہت بہتر تعلقات کا خواہاں تھا، اور ایران میں ہاشمی رفسنجانی سے رابطے بھی کیے گئے، اور جو
ایران کی حکومت میں رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور بہت زیادہ راضی تھے کہ امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ وہ ایرانی پارلیمنٹ مجلس کے اسپیکر تھے اور ایرانی لیڈر خمینی کے بعد جانشین سمجھے جاتے تھے ان کے۔ ریگن کی بیماری کے باعث ان معاملات میں کافی التوا بھی آیا۔ بہرحال امریکہ اور اسرائیل ایران اور حزب اللہ دونوں سے خائف تھے، لیکن ایران سے معاملات حل کرنے کی کوشش میں ایران کے اندر ماڈریٹ عناصر کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور ڈھونڈ کر ان سے تعلقات کو بہتر کیا گیا تاکہ خطے میں ایران جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ نہ بڑھے اور امریکہ اس کو کسی حد تک اپنے طور پر کنٹرول کر سکے۔ بہرحال 1981 سے 1986 کے درمیان ہتھیاروں کی یہ سپلائی جاری رہی۔ عراق کے پاس روسی ٹینکوں کا بہت بڑا فلیٹ تھا جو زیادہ تر T-72 ٹینک تھے جنہوں نے ایرانی فورسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس کو سٹڈی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیلی ماہرین نے ایران کو ٹو میزائل دینے کا جو ہے وہ مشورہ دیا اور ان کو 2000 سے زائد اینٹی ٹینک ٹو میزائل دیے، جس سے جو عراقی T-72 ٹینک تھے ان کو بڑا شدید نقصان ہوا۔ ایرانی F-4 فینٹم اور F-14 ٹام کیٹ کی مرمت، اپ گریڈیشن اور ان کو آپریشنل حالت میں رکھنے والے امریکی اور اسرائیلی تھے۔ ہاک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل جو ہیں وہ بھی امریکہ نے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ وسیع پیمانے پر گولہ بارود جو ہے وہ بھی اس جنگ کے دوران امریکہ نے ایران کو فراہم کیا۔